السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب سنائیں کہ جو شخص قربانی کرے اس کے لیے بقرہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے بقرہ عید والے دن تک یہ جو 10 دن ہوتے ہیں درمیان میں، ان 10 دنوں میں سنا ہے کہ ناخن کاٹنا اور سر کے بال کاٹنا یا جسم کے کسی حصے کے بال وغیرہ کاٹنا حرام ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھو، اس پر پہلے تو حدیث سن لیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اسے چاہیے کہ وہ یکم ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے قربانی کرنے تک اپنے بال، ناخن وغیرہ یا جسم کے کوئی بال وہ نہ کاٹے۔ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ فرمایا ہے، اس وجہ سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا قربانی کرے تو اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ دیکھو، فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ بقرہ عید والا چاند جو نظر آتا ہے نا، اس سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ، بال وغیرہ کاٹ لے۔ بقرہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد 10 دن کے بعد چونکہ بقرہ عید ہوتی ہے، ان 10 دنوں میں نہ ناخن کاٹے، نہ سر کے بال کاٹے اور نہ ہی جسم کی کوئی کھال وغیرہ کوئی بھی چیز نہ کاٹے۔ اور ایسا کرنا صرف مستحب ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے غفلت کی وجہ سے کافی پہلے سے بھی بال نہیں کاٹے اور ناخن بھی نہیں کاٹے اور وہ قربانی بھی کرتا ہو، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسے بیوقوف ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا جناب، ہم نے قربانی کے بعد ہی بال کاٹنے ہیں۔ اب چاہے وہ ہوش بنے ہوئے ہوں، لم یبج بنے ہوئے ہوں، جو بھی بنے ہوئے ہوں، انہوں نے وہ ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جی حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ صرف یہ عمل مستحب ہے، بہتر عمل ہے۔ مستحب کا معنی ہوتا ہے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ قربانی کریں تو قربانی کے بعد ہی کاٹیں، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے بھی آپ صفائی کر لیں۔ جسم کے غیر ضروری بال، اسی طرح ناخن ہو گئے یا سر کے بال ہو گئے، ان کی آپ صفائی کر لیں۔ تو لہٰذا یہ عمل، پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں آ گیا، علماء نے اس وجہ سے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں؟ اس میں علماء کرام نے 2-3 حکمتیں بیان کی ہیں۔ شارٹ کٹ میں جس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ حجاج اکرام کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کہ حاجی جو حج پہ جاتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، احرام کی حالت میں چونکہ ان کو بھی ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا منع ہوتا ہے، تو ان کی مشابہت اختیار ہو جائے تو وہ ثواب، امید ہے کہ وہ ثواب بھی ان کو مل جائے۔ ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے، لیکن بعض علماء نے اس پر کلام بھی کیا ہے۔ ایک اور حکمت بیان کی جاتی ہے، وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو، یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اس کی جگہ پر دمبے کو رکھ دیا۔ تو اصل تو تھی یہ قربانی انسان کی، لیکن اللہ نے احسان یہ کیا کہ اس انسان کی بجائے یہ قربانی جانور پر ٹلا دی، کہ یہ انسان کو قربانی دینی تھی لیکن یہ جانور اس انسان کا نائب بن گیا۔ تو علماء نے حکمت یہ بیان کی کہ دیکھو، جب انسان جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے نا، تو جانور جب خرید کے لاتا ہے قربانی کے لیے، تو وہ انسان گویا کہ اس کو اپنی قربانی دینی تھی، لیکن جو وہ جانور لایا ہے وہ جانور اس کی خود کی قربانی کا نائب بن گیا۔ تو لہٰذا جانور کو بھی تو جو ہے نا 10 دن کے بعد ہی ذبح کرے گا، تو لہٰذا وہ ان 10 دنوں میں جیسے جو ہے نا 10 دنوں میں جانور کی حفاظت کرے گا، تو وہ اپنی بھی حفاظت کرے، بال اور ناخن وغیرہ سے نہ کاٹے۔ اور یہ مستحب عمل ہے، اگر کاٹے گا تو کچھ کمی ہو جائے گی، لیکن اس سے یہ یاد رکھنا، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی آپ کی بالکل ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر چاند نظر آنے کے 2 دن بعد، 3 دن کے بعد سر کے بال کاٹ لیے یا مونچھیں سیٹ کر لی یا ناخن کاٹ لیے یا زیر ناف 40 دن سے زیادہ اوپر ہو گئے وہ کاٹ لیے، تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ بہتر عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ چاند نظر آنے سے پہلے ہم صفائی کر لیں، تاکہ اس مستحب عمل کو بھی ہم چھوڑنے نہ پائیں، اس پہ بھی عمل ہو جائے۔ باقی یہ ذہن میں نکال دیں یہ بات کہ جناب جو ہے نا، اگر ہم نے قربانی سے پہلے ناخن یا بال کاٹ لیے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام تو یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے وہ بھی اسی پہ عمل کریں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کو بھی قربانی کرنے والوں جیسا ہی اجر مل جائے گا، اگر ان کی نیت
قربانی کرنے کی تھی لیکن ان کی حیثیت نہیں تھی قربانی کرنے کی، تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے گا۔ تو یہ صرف مستحب عمل ہے بال اور ناخن کا نہ کاٹنا ان 10 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔